السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کے لیے آج کچھ خبریں لے کے آیا ہوں. کچھ ایکچولی ہیں تو ساری بین الاقوامی خبریں یا جو پاکستان کی بھی خبر ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے اور کیا نہیں کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اس کے اوپر میں سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں اور خاص طور پہ ٹویٹر جو ہے، تو اس کے اوپر ہر طرح کے لوگ جو ہے کھل کر کامنٹس کر رہے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ جناب ملکوں کی جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر افراد کی خواہشات جو ہیں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا. میں سعودی عربیہ یا ایم بی ایس یا کسی بھی حکمران کے اوپر میں اس کو کرٹیسائز ضرور کر سکتا ہوں، لیکن وہ پاکستان کی فورن پالیسی نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو اب بیٹھ کے ایویلیویٹ کرنا ہے. دیکھیں، یہاں پہ اس وقت ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ اور چائنا میں ہمارے لیے کون بہتر ہے. جو چائنا کے جو حامی ہیں وہ تو ٹوٹل حامی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی چائنا کے علاوہ کوئی ہمارا راستہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو امریکہ کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے آج تک جتنی بھی پاکستان کو مدد کی ہے وہ پاکستان کو ایڈ دی ہے. اگر ہمارے حکمران کرپٹ ہیں اور انہوں نے پوری ایڈ نہیں لگائی تو اس میں ہم امریکہ کو کیوں برا کہیں، انہوں نے تو دی ہمیں ایڈ. اور سعودی عربیہ کو ہم آج آنکھیں کیسے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ 70 سال میں بہت سے ایسے مواقع آئے جب سعودی عربیہ ہمارے لیے کھڑا رہا اور وہ اچھے برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا. تقریباً 25 لاکھ پاکستانی ابھی بھی وہاں پہ جاب کرتے ہیں. فیصل آباد جو ہے وہ شاہ فیصل کی مناسبت سے وہ ان کے نام پہ رکھا گیا، فیصل مسجد ان کے نام سے بنی، کیونکہ سعودی انویسٹمنٹس ان ٹرمز آف ہیلپنگ پاکستان وہ یہاں بہت زیادہ رہی ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب سعودی جو انٹرسٹ ہے یہاں پہ اور جو سعودی ہم خیال لوگ ہیں وہ محرم کا صرف انتظار کر رہے ہیں اور محرم کے بعد اب وہ ایکٹیو ہوں گے اور اس حکومت کے خلاف اور اسپیشلی شاہ محمود قریشی کے لیے بڑی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اگر فیصل آباد میں ایک پاکستان کی ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے تو وہ جو ہے امریکہ نے بنائی، 100% ایڈ کے ساتھ بنائی. یو ایس ایڈ جو ہے یہاں پہ بہت سے کالجز اور یونیورسٹیز اور ان کو گرانٹس وغیرہ بھی دیتا رہا. کیری لوگا گرانٹ بھی آئی، وہ ڈیفینس ریلیٹڈ بھی تھی اور ریلیٹڈ بھی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، چائنا جب بھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پیسے دیتا ہے یا ایڈ دیتا ہے تو وہ سود لیتا ہے اس کے ساتھ واپس. چائنا کا انٹرسٹ وابستہ ہے، وہ آپ کو ایڈ نہیں دیتا، وہ آپ کو لون دیتا ہے. امریکہ اس کے برعکس ایڈ دیتا ہے. تو اب بہرحال پاکستان کو کچھ نہ کچھ ایسی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہے کہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اپنے روابط بھی رکھے اور پاکستان کسی کو ناراض کیے بغیر جو ہے اپنا موقف بڑی احسن طریقے سے پیش بھی کر سکے. بھارت کا ایک رد عمل آ گیا ہے جو پاکستان چائنا کی مشترکہ اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر. بھارت نے کہا ہے کہ جی کشمیر کے اندر کا جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ بالکل غلط ہے کیونکہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے. ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی دھمکی لگا دی ہے کہ ہم سی پیک نہیں بننے دیں گے، یعنی ہم سی پیک کے خلاف رکاوٹ کریں گے اور ہم اس کے خلاف اپنی مہم جوئی جاری رکھیں گے. پاکستان کا جو فارن آفس ہے اس کا اس پہ شدید رد عمل آیا. انہوں نے بھارت کے اسٹیٹمنٹ کو غلیظ پروپیگنڈا قرار دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے کہ یہ اپنا حصہ کہیں جموں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے حساب سے پلیبسائٹ ہونا ہے. اور میں آپ کو ایک بات یاد کروں کہ جو لوگوں کو ابھی شاید یاد نہ ہو، اسپیشلی یوتھ کو، ینگ جنریشن کو، یہ یونائٹڈ نیشنز گیا کون تھا آپ کو پتہ ہے؟ جی، ہندوستان کے وزیر اعظم جناب جواہر لال نہرو. تو یہ وہ گئے تھے اور اس ریزولوشن کے اوپر، اس پٹیشن کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی یہ ریزولوشن آئی تھی. تو آج جب بھارت اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی اپیل کے اوپر یہ ریزولوشن آئی تھی، یہ جواہر لال نہرو کی اس کے اوپر آئی تھی. تو ہندوستان کو اگر اس کا پاس نہیں ہے تو وہ بھی بتا دے. اور اب پاکستان جو ہے اس کو ایک مقدمہ بنا کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اس کو بھیجنے کا سوچ رہا ہے تاکہ اگلی سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، گیدرنگ ہو رہی ہے، اس میں بھرپور انداز میں کشمیر کے موقف کو سامنے لایا جائے کہ کس طرح سے کشمیری جو ہیں کتنے لمبے عرصے سے قید و صعوبت کی مصیبت اور اذیت جھیل رہے ہیں. اچھا جی، اب دوسری طرف فنی مین آف دا پلانٹ جو ہے، نہیں میں الطاف حسین کی بات نہیں کر رہا، میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی بڑی فنی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ہے کہ جو ان کو کووڈ-19 کی ویکسین لانے نہیں دے رہا. یعنی عجیب ہے، اس شخص نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ضرور دینی ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دوڑیں لگی رہے، سب کی دوڑیں لگی رہے کہ ہمارے صدر نے آج کیا کہہ دیا. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی کووڈ-19 کی
ویکسین تو بالکل تیار تھی، لیکن بیوروکریسی میں یا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ہے جو اس کو نہیں آنے دے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلی کی اسٹیٹمنٹس تھیں کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں ویکسین کے اور اس کو بنانے کے، اس کو دریافت کرنے کے، وہ غلط ثابت ہوئی۔ تو جن لوگوں نے امیدیں بنائی ہوئی تھیں کہ امریکہ ویکسین تیار کر رہا ہے، بڑی قریب اس کے پہنچ گیا، تو ان کی امیدوں پہ تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پانی پھر جائے گا آبویسلی۔ لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا اس کے مقابلے میں نینسی پیلوسی کا ایک بیان آیا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہاؤس کو ہیڈ کرتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری جو ویکسین بنانے والے ادارے ہیں یا فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، وہ ایف ڈی اے فیڈرل ڈرگ اتھارٹی کی ریگولیشنز کے تحت اس کو تیار کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس کی خواہشات کے مطابق تیار نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اس کا مطلب ہے کہ غلط بیانی کی، اور اس کا ایک اور نقصان بھی ہوا کہ جن کمپنیوں کے انہوں نے نام لے دیے تھے کہ وہ بہت قریب ہے ویکسین بنانے کے، اس کے اوپر بے انتہا لوگوں نے جا کے ان کمپنیز کے سٹاک خریدنا شروع کر دیے اور ان کے اندر انویسٹمنٹ کر لی۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، کہ لوگوں کو امید ہوگی کہ آئے گا، وہ ویکسین آئے گا تو وہ پروفٹ میں بکے گا، تو ہم لوگ اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اب آبویسلی وہ نہیں ہو رہا، اور کچھ اور ممالک ہیں جو زیادہ قریب ہے ویکسین بنانے کے، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو اپنی منہ کی کھانی پڑی ہے، تو وہ اب کہتا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی یا کوئی نہ کوئی ہے جو میرے خلاف ہے اور مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہا۔ امریکہ میں وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، 1,80,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور بہت اس کے ابھی بھی وہاں پہ یہ ختم نہیں ہو رہی ہے، تھم نہیں رہی، اور ایک افراتفری اور سراسیمگی کا ماحول ہے پورے کے پورے امریکہ میں۔ اچھا، ہم پاکستانی لوگ جو ہے نا، ہم اپنے رشتوں کو بڑی حرمت کا رشتہ سمجھتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوں، ہماری اولاد ہو، ہمارے بہن بھائی ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہماری ایون برادری والے ہوں، تو بڑی حرمت کا پاس ہوتا ہے، اور ہماری دور پرے کا بھی کوئی رشتہ دار خاتون یا بندہ کوئی بات کر دے تو ہم اس کو بڑی سیریسلی لیتے ہیں کہ جی یہ میری بہن نے یہ بات کی ہے، یہ ہمارے بھائی نے یہ بات کی ہے۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی سگی بہن نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہن جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ٹرمپ کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے، ان کا مقصد صرف سپورٹرز کو خوش رکھنا ہے۔ یہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، ان کی بہن اور ان کی بھتیجی کے درمیان ہونے والی گفتگو جو ہے 10 منٹ کی، وہ ریکارڈ کی گئی ٹیلی فون کے اوپر، تو اس پہ یہ کہانی سامنے آئی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہن نے ایک اور الزام لگا دیا بہت بڑا، اب پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اس کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگا، اس کے کردار کے اوپر الزام لگا، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے یونیورسٹی کے داخلے کے لیے ٹیسٹ بھی کسی اور سے دلوایا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جب آپ بولے تھے اور آپ کی ایویشن والے بولے تھے پاکستان کے کچھ پائلٹس کے اوپر کہ ان کے پائلٹس کے لائسنسز فیک ہیں، تو اب تو پتہ چلا کہ آپ کی اپنی ڈگری فیک ہے، آپ تو خود فیک ہے، اور آپ کو تو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ہیں موجود۔ تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سوال کا جواب تو ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور تو دے نہیں سکتا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سگی بھتیجی ہیں، وہ بھی ان کے کٹھے چٹھے بڑا کچھ کھول چکی ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور انہوں نے جو کچھ کہنا تھا کہ میرا چاچا جو ہے وہ بے اصولہ ہے، وہ لالچی ہے، وہ یہ ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ان کا انتھوزیازم جو ہے نا، یہ اسرائیل کے حوالے سے وہ زیادہ زور پکڑ گیا، کیونکہ اب ٹرمپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی گرتی ہوئی ساکھ جو ہے اس کو صرف اسرائیل اور اسرائیل کی لابی جو ہے وہ امریکہ کے اندر بچا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ اور ان کے داماد جیرڈ کروشنر، وہ دونوں بڑے فعال ہو چکے ہیں، بڑے رابطے وغیرہ کر رہے ہیں تمام ممالک سے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بچگانہ سٹیٹمنٹس ہیں جو پہلے انہوں نے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان دیں، پھر وہ جیرڈ کروشنر نے جو سعودی عربیہ کے متعلق دے دی، یہ ان کو نہیں دینی چاہیے تھیں۔ اس سے انہوں نے اپنے دوستوں کے اوپر بہت بوجھ ڈال دیا، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ خود مختار نہیں ہے شاید، اور اپنے فیصلے نہیں کرتے، اور یہ وائٹ ہاؤس میں فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ شاید ایسا نہ ہو، اور ایسا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کو امبیرس کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب مائک پومپیو جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ اب دورے پہ نکل رہے ہیں مختلف ممالک کے، جن میں اسرائیل ہے، بحرین ہے، عمان ہے، قطر ہے، سوڈان ہے، تاکہ ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ رابطے قائم کر سکیں۔ اور جیرڈ کروشنر دوسری طرف جو ہے وہ اپنے اس پہ جا رہے ہیں دوروں پہ، اسرائیل، سعودی عربیہ، عمان، بحرین، مراکش، اور وہ اسی ہفتے یہ دورے کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عرب بلاک میں، مسلم بلاک میں لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے قریب آ سکیں، تاکہ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی انتخابی مہم، جو کہ بہت اس وقت سرد مہری کا شکار ہوئی بھی ہے، جس میں ان کو تقریباً 17% تک اس وقت ڈپ آ چکا ہے امریکن الیکشنز میں،
اور جو بائیڈن جو ہیں وہ بظاہر ایک لیڈ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک پریشان کن بات ہے. جیسی جیسے میرے پاس مزید اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو دیتا رہوں گا، بٹ اس کے لیے آپ کو یہ چینل پہلے سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا پلیز. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.